عزیز طلبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبا، آج ہم 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 14 یا درس نمبر 14 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم آپ کی درسی کتاب کا آخری درس یا لیسن انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو سمجھا ہوگا، اور جو کوشچن آنسر یا سوالات اور جوابات ہیں ان کو، اور خالی جگہوں کو، اور جو لفظ آپ نے بامعنی بنا کر لکھنے تھے، سیدھے کرنے تھے، ترتیب میں رکھنے تھے، ان سب کو آپ نے اچھے طریقے سے از بھر کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا۔ اور آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس پروز کا نثر کا آخری لیسن۔ تو آپ کی اسکرین کے سامنے ہے لیسن نمبر 14 یا درس نمبر 14 یعنی 14واں۔ تو 14واں واجہ و جملے الفاظ اور ان سے جملے، ووکیبلری اینڈ سینٹنسز۔ شکر فارسی میں تھینکس کو یا شکریہ ادا کرنے کو کہتے ہیں، شکر۔ تو اس کا معنی، شکر کے معنی ہو گیا شکر یا شکریہ۔ درس کہتے ہیں لیسن کو، دروس اس کی جمع ہوتا ہے، اور داستان کہتے ہیں کہانی کو، زحمت کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، دکھ کو، شعر کو ہی کہتے ہیں، علوم یعنی تمام علم کی جمع ہے، علوم، علم کہتے ہیں علم کو، اور اس کی جمع ہے علوم، اور سائنسز یعنی جو سائنس سے متعلق علوم ہوتے ہیں، اور نتیجہ کہتے ہیں نتیجے کو یا رزلٹ کو، فکر کہتے ہیں سوچ کو، اور خیال کو بھی کہتے ہیں، استاد کو فارسی میں بھی استاد ہی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبا، پہلے میں آج کا آپ کا یہ آخری لیسن، اس کو میں آرام سے آہستہ آہستہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ اسے سنیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو این درس آخرین درس کتاب دوم است۔ خدا را شکر کہ ان کتاب را تمام کردیم و حالا میتونیم، یہ توانیم ہے بچوں، تو اس کا تلفظ ایرانین میتونیم کرتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور ایک اور جو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا، اس وجہ سے چونکہ آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، تو توانیم بھی پڑھیں گے تب بھی درست ہے، لیکن توانیم یا اس طریقے سے مجہول میں کمیں پڑھیں گے، کمی کو، یا کردیم پڑھیں گے تو یہ تلفظ درست نہیں ہے۔ جہاں بھی فارسی میں یہ مجہول تلفظ ہے اور اس کو بالکل غلط قرار دیا گیا ہے اس دور جدید میں، تو معروف تلفظ آپ نے کرنا ہے، مجہول نہیں کرنا ہے۔ یعنی مجہول ہو گیا کردیم، اور آپ نے معروف تلفظ کرنا ہے کردیم۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے را ہوتا ہے، را کے معنی ہوتے ہیں کو، اس کا ایرانین تلفظ کرتے ہیں رو۔ تو بہرحال را بھی کریں گے تو چل جائے گا، چونکہ میں زیادہ اگر آپ کو الجھاؤں گا تو آپ الجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے فارسی میں، تو یہ آپ کا تلفظ میں آہستہ آہستہ اور زیادہ امپروو کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی سے میں آپ کو زیادہ یہ تلفظ لکھا ہوا کچھ ہوگا اور بولوں گا میں کچھ، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا درست تلفظ کیا ہے، تو وہ آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں،
این درس آخرین درس کتاب دوم است. خدا را، اب یہ خدا را ہے تو اس کو ایرانی تلفظ کرتے ہیں خدا رو شکر، لیکن اب را بھی پڑھیں گے تو چلے گا. خدا را شکر که این کتاب را تمام کردیم و حالا میتونیم یک کمی فارسی را حرف بزنیم. فارسی زبان شیرین است و مردم کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و در بعضی کشورهای دیگر به آن زبان صحبت میکنند. فارسی زبان دوم جهان اسلام است. هر کس میتوند به آسانی آن را یاد بگیرد. یہ مضارع ہیں تو لہٰذا گیرد پڑھنا ہے آپ نے. شاعران ایرانی شعرهای زیادی به زبان فارسی گفته اند. داستان فارسی شیرین و خواندنی است. اگر این زبان را درست یاد بگیریم میتونیم همه این کتاب ها را بخونیم و با فکر ایرانیان آشنا شویم. امیدواریم بتونیم کاری را که شروع کردیم تمام کنیم تا زحمت ما به نتیجه نماند. یہ ماند نہیں پڑھیں گے، نماند پڑھیں گے چونکہ یہ مضارع ہے. تو عزیز طلبہ، اب ہم ترجمہ اور کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو آپ اپنے ساتھ کتاب بھی رکھ لیں. اگر کتاب نہیں ہے تو اپنے موبائل کی اسکرین سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک رف کاپی اور پین اپنے پاس رکھ لیں. این درس آخرین درس کتاب دوم است. یہ سبق اس کتاب 12ویں کی یا دوسری کتاب کا دوسری کتاب کا آخری سبق ہے. یہ سبق دوسری کتاب کا، فارسی کی دوسری کتاب کا آخری سبق ہے، آخری لیسن ہے. خدا را شکر کہ ان کتاب را تمام کردیم. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس کتاب کو ہم نے تمام کردیم، ہم نے مکمل کر لیا، ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا لیا. وہ حالا اور اب میتونیم ہم کر سکتے ہیں یہ کمی فارسی را حرف بزنیم، تھوڑا فارسی میں بات چیت کر سکتے ہیں، یا ہم اب تھوڑی فارسی زبان میں حرف بزنیم، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم بات چیت یا کلام کر سکتے ہیں. فارسی زبان شیرین است. فارسی زبان میٹھی ہے. و مردم کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و در بعضی کشورهای دیگر به آن زبان صحبت میکنند. تو مردم کشورهای ایران یعنی ایران کے ملک کے رہنے والے لوگ، ایرانی لوگ یا ایران کے ملک کے رہنے والے لوگ، افغانستان، تاجکستان و در بعضی کشورهای دیگر اور کچھ دوسرے ملکوں میں بے آن زبان صحبت میکنند. اس فارسی زبان میں بات کی جاتی ہے. اب دوبارہ دیکھ لیں، یعنی فارسی زبان شیرین است. فارسی زبان بڑی میٹھی زبان ہے، اور مردم کشورهای ایران اور ایران کے ملک کے لوگ اور افغانستان، تاجکستان اور کچھ دوسرے ملکوں کے لوگ اس فارسی زبان میں صحبت می کنند، وہ بات کرتے ہیں. یہ کنند جو ہے یہ مصدر کردن سے نکلا ہے، اور کردن کے معنی ہے کرنا. می کنند وہ کرتے ہیں. فارسی زبان دوم جهان اسلام است. فارسی زبان اسلامی ملکوں کی دوسری زبان ہے، یعنی پہلے نمبر پر عربک اور دوسرے نمبر پر فارسی آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فارسی زبان دوم جهان اسلام است، کہ اسلامی ممالک کی یہ دوسری زبان ہے. فارسی زبان دوسری زبان ہے.
هر کس میتوند به آسانی آن را یاد بگیرد. ہر کس میتوند، جو کوئی، یہ توند جو ہے یہ تواند سے نکلا، توانستن سے نکلا ہے، اور توانستن کے معنی ہے سکتا، سکتے، سکتی. تو تواند اس کا مظاہرہ ہے سکتا ہے یا سکے گا. تو ہر کس میتوند، جو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، بے آسانی ان را یاد بگیرد، اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے. جو کوئی شخص یعنی چاہتا ہے وہ اس میں آسانی سے اس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. مراد سیکھنے سے ہے. شاعران ایرانی شعرهای زیادی به زبان فارسی گفته اند. ایرانی شاعر حضرات نے اس زبان میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں، اشعار لکھے ہیں. گفته اند انہوں نے لکھے ہیں یا کہے ہیں. داستان فارسی شیرین و خواندنی است. خواندنی لفظ آپ دیکھ لیں، خواندن کے معنی ہے پڑھنا. خواندنی وہ جو پڑھنے کے قابل ہو، جو انٹرسٹنگ ہو، جو دلچسپ ہو. تو داستان فارسی شیرین و خواندنی است کہ فارسی کی کہانیاں بڑی میٹھی اور پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں، پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں. اگر ان زبان رو درست یاد بگیریم، اگر ہم اس زبان کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں، سیکھ لیں، میتونیم ہمیں ان کتاب ها را بخونیم، تو ہم ان تمام کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو فارسی میں لکھی گئی ہیں. و با فکر ایرانیان آشنا شویم، اور ہم ایرانی لوگوں کی فکر سے، ان کی سوچ سے واقف ہو سکتے ہیں، آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. امیدواریم، ہم امید کرتے ہیں، بیتونیم کاری را کہ شروع کر دیم، کہ جس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، جو کام ہم نے شروع کیا ہے، تمام کنیم، ہم اسے ختم کر لیں گے، ہم ختم کر سکتے ہیں. تا زحمت ما بے نتیجہ نہ ماند، تاکہ ہماری یہ جو کتاب لکھنے کی تکلیف تھی یہ رائگاں نہ جائے، یہ بے نتیجہ نہ چلی جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا آخری سبق 12ویں جماعت کا نثر میں. نظم تو اس کے علاوہ ہے، نثر میں یہ آخری تھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں تمرین اسی لیسن کی، اسی سبق کی. تو سوال های زیر را پاسخ بھی دہید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے. سوال نمبر 1 ہے آپ کا، شما چند ماہ فارسی خوانده اید؟ آپ نے کتنے ماہ فارسی زبان پڑھی ہے؟ تو اگر ہم 11ویں اور 12ویں دونوں کی بات کریں تو اس حساب سے میں جواب دوں گا. ہم کہیں گے اس کا جواب لکھیں گے، من 16 ماہ فارسی خوانده ام. میں نے 16 مہینے فارسی زبان پڑھی ہے. 16 تو من 16 ماہ فارسی خوانده ام. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ 16 ہی ماہ لکھیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں من 10 ماہ فارسی خوانده ام، میں نے 10 مہینے فارسی پڑھی ہے. تو نمبر 2 سوال ہے، فارسی زبان کدام کشور است؟ کدام کے معنی ہوتے ہیں کون سا یا کون سی. فارسی زبان کدام کشور است، کہ فارسی زبان کس ملک کی ہے. تو آپ لکھیں گے فارسی زبان کشور ایران است. فارسی زبان کشور ایران است. فارسی زبان ایران ملک کی زبان ہے. نمبر 3 آپ کا سوال ہے، آیا شما میتونید به زبان فارسی حرف بزنید؟ کیا آپ فارسی زبان میں بات کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، بله من میتونم به زبان فارسی حرف بزنم.
اب من کی بات ہو رہی ہے تو توانم لگائیں گے، اور لاسٹ پہ بھی بزنم، کیونکہ من کی علامت ضمیر میم ہے تو آپ لکھیں گے بالغ، جی ہاں من میتونم میں کر سکتا ہوں بے زبان فارسی، فارسی زبان میں حرف بزنم بات کر سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں۔ دوبارہ سن لیں، بالغ من میتونم بے زبان فارسی حرف بزنم۔ تو نمبر 4 آپ کا ہے سوال، آیا شما شعر فارسی میتونید بخوانید، کیا آپ فارسی اشعار پڑھ سکتے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ فارسی اشعار پڑھ سکیں؟ تو آپ لکھیں گے بالغ من شعر فارسی میتوانم بخوانم یا میتونم بخوانم، تو درست لفظ یہی ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں توانم پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے پڑھنا تونم ہی ہے۔ تو بالغ من شعر فارسی میتونم بخونم، جی ہاں میں فارسی زبان کے اشعار پڑھ سکتا ہوں۔ نمبر 5 آپ کا سوال ہے، چه زبانی از همه زبانها آسان تر است، کون سی زبان زیادہ آسان ہے؟ تو آپ لکھیں گے زبان فارسی از همه زبانها آسان تر است، فارسی زبان تمام زبانوں سے زیادہ آسان ہے۔ تو نمبر 6 آپ کا سوال ہے، مشکل ترین زبان کدام است، کہ زیادہ مشکل، سب سے زیادہ مشکل زبان کون سی ہے؟ تو آپ لکھیں مشکل ترین زبان زبان چینی است، مشکل ترین زبان زبان چینی است۔ تو نمبر 7 آیا شما کشمیری ہستید، کیا آپ کشمیری ہیں؟ تو آپ لکھیں گے بالغ ما کشمیری ہستیم، جی ہاں ہم کشمیری ہیں۔ تو نمبر 8 شما به چه زبانی صحبت میکنید، آپ کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ تو آپ یہاں دونوں لکھ سکتے ہیں کہ من بے زبان اردو صحبت میکنم، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ من بے زبان کشمیری صحبت میکنم، کہ میں کشمیری زبان میں بات کرتا ہوں یا بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لڑکی ہوگی مونس ہوگی تو کرتی ہوں کہے گی، اگر لڑکا ہوگا تو کرتا ہوں وہ ترجمہ کرے گا، کیونکہ فارسی میں تذکیر و تانیث کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ یہاں فارسی اس کی نہیں دی گئی ہے، تو پٹ دی فالوئنگ جمبلڈ ورڈز ان آرڈر، کہ نیچے غیر ترتیب شدہ الفاظ کو ترتیب دیجئے تاکہ بامعنی ترتیب دیجئے، اس لیے ترتیب دینی ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں تاکہ بامعنی جملہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو پہلا ہمارا ہے جمبلڈ سنٹنس ہے نمبر 1 پر، مشکل زیاد فارسی زبان است، تو اس کو جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ بن جائے گا زبان فارسی زیاد مشکل نیست، زبان فارسی زیاد مشکل نیست، فارسی زبان زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی جمبلڈ ورڈ دیے گئے ہیں ان میں سے اگر کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جملہ درست نہیں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ نہ چھوٹے، لیکن آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے، اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب مجھ سے جملہ کوئی غلط ہوا ہے، تو آپ یہ اپنی نظر میں رکھیں گے۔ تو نمبر 2 انگلیسی زبان مشکل تر از فارسی است، تو جب ہم اس کو درست کریں گے سیدھا کر کے لکھیں گے ترتیب کے ساتھ، تو زبان انگلیسی مشکل تر از فارسی است، کہ انگریزی زبان فارسی زبان سے زیادہ مشکل ہے۔ تو نمبر 3 پر ہے خواهرم فارسی زبان را بہتر یا من از حرف میزند، تو جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو خواهرم زبان فارسی را بہتر از من حرف میزند، میری بہن فارسی زبان میں مجھ سے بہتر یا زیادہ اچھی طرح بات کرتی ہے، زیادہ اچھے سے بات کرتی ہے، میری بہن فارسی زبان میں مجھ سے زیادہ بہتر بات
کلام کرتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ بار بار اس کو رپیٹ کر کے اپنی کتاب پر یا اپنی نوٹ بکس پر آپ اس کو ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کو ترتیب دیں گے اور لکھیں گے۔ چونکہ یہ ویڈیو بنا کے میں بھیج رہا ہوں، تو اس کو آپ جتنی بار چاہیں آپ رپیٹ کر کے آرام سے اپنی کاپیوں پر لکھ سکتے ہیں، کوئی دقت والا معاملہ نہیں ہے۔ تو نمبر 4 مردوں میں یہ ہے، نمبر 4 پہ ہے ہند مردم بے زبان های حرف مختلف می زنند۔ تو زنند یہ مضارع ہے، یعنی وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو جب ہم ترتیب دیں گے تو مردم ہند بے زبان های مختلف حرف می زنند، کہ ہندوستان کے لوگ مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ تو پھر نمبر ہے 5 زبان فارسی است شیرین۔ تو آپ لکھیں گے زبان فارسی شیرین است، زبان فارسی شیرین است، فارسی زبان میٹھی ہے۔ پھر ہے 6 چینی زبان مشکلی خیلی است۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ دیکھیں گے مشکلی جو ہے، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ مشکلی نہیں، یہاں پہ غلطی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، مشکل، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ درست کر لیں، یہاں پہ یہ کمپوزنگ کی یا پروف ریڈنگ کی غلطی رہ گئی ہے بک میں، تو یہ مشکلی کوئی معنی نہیں دیتا ہے، مشکل خیلی است۔ تو اب دیکھ لیں آپ، زبان چینی خیلی مشکل است، زبان چینی خیلی مشکل است۔ میرے خیال سے لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہے، تو چینی زبان زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 7 او انگلیسی پیدرے است۔ تو اس کو آپ درست کر کے جب لکھیں گے تو آپ لکھیں گے پیدرے او انگلیسی است، اس کا باپ انگریز ہے۔ پیدرے او انگلیسی است، اس کا باپ انگریز ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سوال نمبر 3 آپ کی سکرین پر جو انگلش میں لکھا گیا ہے، رائٹ دی فیوچر ٹینس آف دی انفینیٹیو آف دی فالوئنگ انفینیٹیوز، رائٹ دی فیوچر ٹینس آف دی فالوئنگ انفینیٹیوز، یعنی جو نیچے دیے گئے مصادر ہیں ان کی آپ گردان زمانہ آئندہ میں کیجیے۔ ان کی گردان ہم نے کس میں کرنی ہے؟ زمانہ آئندہ میں۔ تو میں یہ آپ کو زبانی ہی یاد کرواؤں گا۔ ایک مصدر دیا گیا ہے آپ کی سکرین پر، میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں، شاید آپ کو نظر نہ آئے، یہ ہے رسیدن، اور دوسرا ہے بردن، دوسرا ہے، ایک ہے رسیدن اور دوسرا ہے بردن۔ تو عزیز طلبہ، میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ گردان کرائی تھی، الگ الگ سمجھایا تھا، تو اسی طریقے سے آج آپ کو میں زبانی اس کی گردان کروانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیں گے، رسیدن کے معنی ہو گیا پہنچنا اور بردن کے معنی ہو گیا لینا۔ تو رسیدن کا نون ہم ختم کر دیں گے تو رسید بچ جائے گا، رسید کے ساتھ ہم خہد لگائیں گے زمانہ آئندہ کی گردان کرنے کے لیے، اور گردان جو ہے وہ خہد کے ساتھ ضمیر کی علامتوں کا استعمال ہوگا، خہد جو ہے وہ بدلتا رہے گا، یعنی جیسے پہلے ہم لکھیں گے خہد، اس کے بعد لکھیں گے خواہند، اس کے بعد لکھیں گے خواہی، یعنی یہ خہد جو ہے وہ اس کے ساتھ گردان کا استعمال کیا جائے گا۔ تو پہلا ہماری گردان بنے گی خواہد رسید، وہ پہنچے گا، معنی اس کے ہوں گے وہ پہنچے گا، یہ آپ خود لکھیں گے۔ تو پھر آگے بنے گا جمع غائب کا صیغہ خواہند رسید، وہ پہنچیں گے، خواہی رسید، تو پہنچے گا، خواہید رسید، آپ پہنچیں گے، خواہم رسید، میں پہنچوں گا، اور خواہیم رسید، ہم پہنچیں گے۔ یا میم علامت ضمیر ما کیا، اور ما کے معنی ہے ہم۔ تو اسی طریقے سے عزیز طلبہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے بردن کی گردان کرنی ہے۔ بردن کے معنی ہے لینا، اور بردن کا نون ہم ختم کر دیں گے تو برد بچ جائے گا، صیغہ ماضی مطلق، تو اس کے ساتھ خواہد کا استعمال لگائیں گے زمانہ آئندہ کے لیے، تو خواہد برد، وہ لے گا، تو گردان خواہند کے ساتھ بدلی جائے گی دال کو حذف کر کے، خواہد کی دال کو حذف کر کے، تو
خواہد کی دال کو حذف کریں گے تو خواہ بچ جائے گا، اس کے ساتھ نون دال لگے گی تو خواہند بن جائے گا، خواہند برد، وہ لیں گے، جمع غائب کا صیغہ، تھرڈ پلورل کا صیغہ بن جائے گا، تھرڈ پرسن پلورل کا۔ تو خواہند، پہلے دوبارہ دیکھ لیں، خواہد برد وہ لے گا، خواہند برد وہ لیں گے، خواہی برد تو لے گا، خواہید برد آپ لیں گے، خواہم برد میں لوں گا، اور خواہیم برد ہم لیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ ان کی گردان کو آپ اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کریں گے اچھے طریقے سے، اور مجھے چیک بھی کروائیں گے۔ تو نیچے آپ کی سکرین پر ہیں ضرب الامثال زیر را ازبر کنید۔ ازبر کردن کے معنی ہو گیا یاد کرنا، زبانی یاد کرنا، ازبر کنید آپ زبانی یاد کیجئے۔ نیچے ضرب الامثال زیر را ازبر کنید، نیچے دی گئی ضرب الامثال یا محاورات کو زبانی یاد کیجئے۔ لرن دی فالوئنگ پرووربس۔ تو پہلا آپ کا پروورب یا ضرب المثل ہے خود کردے را علاجی نیست۔ خود کردے را علاجی نیست، کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے ایک ملتا جلتا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے گانٹھ لگاتا ہے، لیکن اس گانٹھ کو ہاتھوں سے کھول نہیں سکتا ہے، دانتوں کے ذریعے سے اس کو کھولنا پڑتا ہے، جو غالباً مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خود کردے را علاجی نیست، کہ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اردو میں محاورہ مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے اپنی کرتوت کا کیا علاج، کہ یعنی اپنے جو کیے ہوتے ہیں انسان کے، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر نمبر 2 ہے ہیلہ گر را بہانے بسیار است۔ ہیلہ گر ہو گیا بہانہ باز، جو بہانے تراشتا رہتا ہے، اور بسیار کے معنی ہو گیا بہت زیادہ۔ تو ہیلہ گر را بہانے بسیار، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو بہانے باز ہوتا ہے اس کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، بڑے اس کے پاس ہیلے ہوتے ہیں۔ تو ایک اور اس سے ملتا جلتا ہے فارسی میں محاورہ کہ خونے بدر ابہانے بسیار، کہ جس کی کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے اس کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، وہ بڑے بہانے بنا لیتا ہے، اور اگر کام کرنے کی کسی کی نیت ہو تو وہ بہانے نہیں بناتا ہے۔ بہانے وہی بناتا ہے جس کی کوئی کام کرنے کی جس کو کام کرنے کی کوئی مطلب اس کا ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، تو وہ بہانے بناتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس میں اردو میں اسی کے مقابل جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، بہانے باز کو بہت بہانے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آسان ہے بالکل، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دھوکہ اور فریب کرنے والے آدمی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، اور جو بہانے باز ہو اس کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پھر ہے دروغ گو را حافظ نیست۔ دروغ عزیز طلبہ کہتے ہیں، دروغ گفتن کہتے ہیں جھوٹ کو، اور اسی سے یہ ہے دروغ گو، یعنی گوید اس کا گفتن کا مضارع ہے گوید کے معنی ہے کہتا ہے یا کہے گا، گو ہو گیا بولنے والا، دروغ گو جھوٹ بولنے والا، را حافظ نیست اس کو یادداشت نہیں رہتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے، اس کا حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا اردو میں یعنی یہ انتہائی جھوٹے انسان کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے اس جھوٹ میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے پھنستا ہے چونکہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے جھوٹ کے پیر کہاں، کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا جب بیس ہی نہیں ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ اس اپنے جھوٹ میں پھنس جاتا ہے، اور جھوٹ یا وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو
اسی لیے فارسی میں استعمال ہوتا ہے کہ درو گورا حافظ نیست، کہ جھوٹ بولنے والے کی یادداشت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے یا اس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اردو میں جو مستعمل ہے۔ اسی طریقے سے ہے دست زور بالا، کہ جو طاقتور کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ دست زور، طاقتور انسان کا ہاتھ ہمیشہ بالا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے۔ یعنی اردو میں جو بالکل بڑا اچھا محاورہ اس سے ملتا جلتا استعمال میں لایا جاتا ہے وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کی لاٹھی ہوتی ہے اور بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے، تو جس طرف وہ موڑنا چاہے اسے اپنی مرضی، اپنی مفاد کے مطابق اس کام کو کرتا ہے یا لے جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے فارسی میں استعمال میں لایا جاتا ہے ایسے انسان کے لیے کہ دست زور بالا، کہ طاقتور کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو نمبر 5 ہے دیوار ہم گوش دارد۔ گوش کہتے ہیں کان کو، تو دیوار ہم گوش دارد، کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بڑا آسان محاورہ ہے اور فارسی میں بھی بالکل انہی معنوں کے ساتھ استعمال میں لایا جاتا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے جو کوئی بات بڑی رازداری کے ساتھ کسی کو بتانا چاہتا ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دھیرے سے بولو یا دھیرے سے بات کرو کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بات جو ہے وہ باہر نکل جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گی، تو ہمارا راز نہیں رہے گا۔ تو اردو میں جو مستعمل ہے وہ ہے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیوار ہم گوش دارد۔ تو نمبر 6 دل را بے دل راہ است، تو اس کا اردو میں بھی بالکل آسان سا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے تعلق ہوتا ہے، دل کو دل سے ربط ہوتا ہے۔ تو فارسی میں بالکل اسی معنی کے ساتھ یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ دل را بے دل راہ است، کہ دل کو دل سے خود بخود راستہ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور ربط قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سوچ اور خیالات مل جاتے ہیں تو دل بھی خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ تو نمبر 7 راہ راست براؤ گرچہ دور است۔ براؤ یہ حاصل مصدر ہے رفتن کا، اور براؤ یعنی چلو، راہ راست براؤ سیدھے راستے پر چلو، یعنی درست راستے پر چلو، جو متعین کیا گیا راستہ ہے اسی پر چلو، گرچہ دور است، چاہے وہ دور کیوں نہ ہو، شارٹ کٹ نہیں لینے ہیں۔ تو یعنی درست جو صحیح راستہ ہو اسی پر چلو، اگرچہ وہ دور پڑے، اگرچہ وہ زیادہ لمبا ہو، لیکن اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ سیدھے راستے پر چلو اگرچہ دور پڑے، تو اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 8 زیر کاسا ہم نیم کاسے است، تو پہلے آپ اس کا معنی دیکھ لیں، اس کا معنی الگ ہے اور فارسی اردو میں الگ طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن دونوں کے مفہوم ایک ہی ہیں۔ زیر کاسا، کاسا کہتے ہیں پیالے کو اور زیر کہتے ہیں نیچے۔ زیر کاسا ہم نیم کاسا است، کہ پیالے کے نیچے بھی آدھا پیالہ ہے۔ تو یہ معنی ہے فارسی میں اس کے، لیکن اردو میں بالکل درست استعمال میں لایا جاتا ہے جو بالکل اسی کے ہم معنی ہے، دال میں کچھ کالا ہے، یعنی دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کچھ معاملات گڑبڑ ہیں، درست نہیں ہیں۔ اور یہی فارسی میں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے کہ زیر کاسا ہم نیم کاسے است، کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو نمبر 9 سگ زرد برادر شغال۔ سگ زرد، سگ کہتے ہیں کتے کو، زرد ہو گیا پیلے رنگ کا، اور برادر شغال، شغال کہتے ہیں گیدڑ کو اور برادر کہتے ہیں بھائی کو، یعنی زرد کتا گیدڑ کا بھائی ہے یا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے اس آدمی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کالا بھی کتا اور سفید بھی کتا،
وہ کتا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ سفید ہو، دونوں نجس مانے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی محاورہ ہے جو فارسی میں استعمال میں لایا جاتا ہے کہ سگے زرد برادر شغال است، کہ پیلا کتا بھی گیدڑ کا بھائی ہوتا ہے، تو یعنی وہ بھائی ہے اس کا۔ تو اردو میں یعنی جو یہ ہم ایسے آدمی کے لیے استعمال میں لاتے ہیں جو چور ہو اور دوسرے کی چوری کو ہمیشہ وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو اردو میں مستعمل ہے چور چور کا بھائی ہوتا ہے، یعنی چور بھی چور کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کا رازداں ہوتا ہے اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا ہے۔ تو دونوں محاورے جو ہیں وہ ہم معنی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور عیاں را چہ بیاں، عیاں کہتے ہیں عزیز طلبہ جو بالکل واضح ہو، جو بالکل سامنے ہو اور کھلا ہوا ہو۔ نہاں کہتے ہیں اس کا اپوزٹ ہے چھپا ہوا، عیاں ہو گیا کھلا ہوا واضح۔ عیاں را چہ بیاں یعنی جو بات بالکل سامنے ہو، عیاں ہو، کھلی ہوئی ہو، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اردو میں بڑا اچھا محاورہ ہے اس کے لیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو بات بالکل واضح ہو، کھلی ہوئی ہو، اس کو بیان کرنے کی حاجت درپیش نہیں ہوتی ہے۔ تو نمبر 11، عاقل را اشارہ کافی است، یعنی یہ عقلمند آدمی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے کہ جو شخص عقلمند ہوتا ہے اس کو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ پورے معاملے کو بھانپ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ دانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے استعمال میں یہ محاورہ لایا جاتا ہے۔ تو اردو میں جو استعمال کیا جاتا ہے اسی کا ہم معنی عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو نمبر 12، کار امروز بے فردہ میں گزار، کار امروز آج کا کام، بے فردہ کل کے لیے یا کل پر، میں گزار مت چھوڑ، یعنی آج کا کام کل پر مت چھوڑ، بالکل اردو میں اسی طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ آج جو کل کرنا ہے کام وہ آج کر، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر۔ تو یہ سست آدمی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کو تلقین کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کار امروز بے فردہ میں گزار، کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 13 پہ ہے، کس نہ گوید کہ دوغ من ترش است، تو کس نہ گوید کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ دوغ من ترش است، کہ میرا دہی کھٹا ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا ہے، یعنی اپنی کسی چیز کی برائی جو ہے وہ کوئی شخص بیان نہیں کرتا ہے۔ کس نہ گوید کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ دوغ من ترش است، کہ میرا دہی، دوغ دہی کو بھی کہتے ہیں اور دوغ خمیر کو بھی کہتے ہیں، جو آٹا رات کو گوندھ کے رکھ دیا جاتا ہے اور صبح کھٹا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کو بھی دوغ کہتے ہیں۔ تو یہاں معنی دہی کے معنوں میں استعمال میں لایا جائے گا۔ تو اردو میں اس سے ملتا جلتا جو محاورہ ہے کہ کوئی نہیں کہتا میرا دہی، یہ دکھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی کتاب میں کمپوزنگ کی غلطی ہے، میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں گے اور یہاں درست کریں گے، یہ دکھی نہیں ہے بلکہ دہی ہے۔ آپ یہ چھوٹا کاف جو ہے اس کو کاٹ دیں گے، دہی لکھیں گے، دہی کھٹا ہے۔ کوئی نہیں کہتا میرا دہی کھٹا ہے، یعنی کوئی بھی اپنے دہی کی یا اپنی کسی چیز کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا ہے۔ تو نمبر 14 آپ آئیں گے، دیکھیں گے، گلے کاغذی را بے شبنم چکار، بڑا اچھا محاورہ ہے کہ جو کاغذ کا بنا ہوا پھول ہوتا ہے اس کو شبنم سے کیا نسبت ہے، اس کو شبنم کے ساتھ، اوس کے ساتھ کیا واسطہ ہے، کیا سروکار ہے۔ تو اس کا اردو میں بڑا ہی خوبصورت محاورہ جو استعمال میں لایا جاتا ہے کہ کاٹھ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی ہے۔ کاٹھ کہتے ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی ہانڈی ہو وہ بار بار نہیں چڑھتی ہے، کیونکہ جب کاٹھ کی ہانڈی کو آپ آگ پر رکھیں گے جلانے کے لیے تو چونکہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور خود بخود جل جاتی ہے اور دوبارہ
چولہے پر چڑھانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کاٹھ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی ہے، وہ ایک ہی بار چڑھتی ہے۔ تو حالانکہ فارسی کے محاورے اور اردو کے محاورے میں کوئی اتنا زیادہ مجھے ربط نظر تو نہیں آتا ہے، جبکہ یہ ہے کہ گلِ کاغذیرہ بے شبنم چکار کہ کاغذ کے پھول کو اوس سے کیا نسبت ہے، اس کا اوس سے کیا واسطہ ہے، یعنی کبھی کاغذ کے پھول پر اوس یا شبنم نہیں پڑتی ہے۔ شبنم اسی پھول پر پڑتی ہے جو قدرتی پھول ہوتا ہے، جو حقیقی پھول ہوتا ہے۔ تو اب نمبر 15 پہ آپ آئیں گے، گندم نمودن و جو فروختن، یعنی اس کے معنی سیدھے سے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کے ساتھ چھل کرنا، یعنی گندم نمودن کے معنی ہو گیا دکھانا، یعنی گندم کسی کو دکھانا، و جو فروختن، اور فروختن کے معنی ہو گیا بیچنا، یعنی اور جو دکھانا گندم اور بیچنا کیا چیز، جو بیچنا، یہ بھی فصل ہے جو جسے اوٹس کہتے ہیں۔ تو اب اردو میں بالکل اس سے بڑا خوبصورت اور ملتا جلتا محاورہ ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، کہ اس کے کھانے کے دانت اس کے منہ کے اندر ہوتے ہیں، جو باہر بڑے دانت ہوتے ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے استعمال میں نہیں لائے جاتے ہیں۔ تو اب نیچے آ جائیں 16 پہ، گدا بے محل خیش سلطان است، خویش نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے آپ گدا بے محل خیش سلطان است، بھکاری اپنے محل میں بادشاہ ہوتا ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ گدھا بھی جو ہے، بھکاری بھی جو ہے، وہ اپنے محل میں بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے گھر پر حکم چلاتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اور اپنے سے چھوٹوں پر۔ تو اس کا اردو میں جو ہم معنی مستعمل ہے محاورہ وہ یہ ہے کہ کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے، وہ بھی اپنی گلی میں شیر ہو جاتا ہے، اور کسی دوسرے کتے کو وہ بھنکنے نہیں دیتا ہے، وہاں آنے نہیں دیتا ہے، چاہے کمزور سے کمزور ہوگا تب بھی وہ طاقتور سے طاقتور کتے پر ضرور بھونکے گا۔ تو یہ تھا 16، اور اس کے بعد ہے پیج نمبر 17 آپ کی کتاب کا، اور جملہ نمبر بھی 17 آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ لقمان را حکمت آموختن، آموختن کے معنی ہو گیا سیکھنا یا سکھانا۔ لقمان را حکمت آموختن، کہ لقمان کو حکمت سکھانا یا ان کو دانائی سکھانا۔ تو یعنی یہ ایسے آدمی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے جو بہت تھوڑا نالج رکھتا ہو اور کسی بڑے عالم کے ساتھ ٹکر لے لے، یا بڑا اچھا خوبصورت محاورہ بالکل اس کے ہم معنی جو اردو میں استعمال میں لایا جاتا ہے، یعنی سورج کو چراغ دکھانا، یعنی جو سورج جو تمام روشنیوں کا منبع ہے، اس کو اگر ہم چراغ دکھائیں گے تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور محاورہ ہے کہ لقمان کو کیا حکمت سکھانا، کہ حضرت لقمان جو خود حکمت و دانائی کا منبع تھے، تو ان کو کوئی حکمت کیا سکھائے گا، ان کو حکمت سکھانا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے دیا جلانا، چراغ جلانا۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نمبر 18 آپ کی سکرین پر، مار گزیدہ از ریسمان می ترسد، مار کہتے ہیں عزیز طلبہ سانپ کو، اور گزیدن سے نکلا ہے، گزیدن کے معنی ہیں کاٹنا یا ڈسنا، گزیدن کے معنی ہیں کاٹنا یا ڈسنا، اور ریسمان کہتے ہیں رسی کو، اور ترسد یہ مضارع ہے، مصدر ترسیدن سے نکلا ہوا، ترسیدن کے معنی ہے ڈرنا، ترسد ڈرتا ہے یا ڈرے گا۔ تو مارے گزیدہ از ریسمان می ترسد، یعنی سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ سانپ سے ڈرے ہوئے
یا کسی حادثے سے ڈرے ہوئے انسان کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سانپ کا کانٹا رسی سے ڈرتا ہے، یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یہ محاورہ۔ نمبر 19 پہ آپ دیکھیں گے مرضی مولا از ہمیں اولا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی تمام کی مرضیوں پر بھاری ہوتی ہے، وہ افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو مقصود ہوتا ہے، جو اس کی ذات کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو تقدیر کا لکھا کون مٹائے، یعنی جو تقدیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا گیا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہونا ہے۔ تو خدا کی مرضی سب سے اعلیٰ، یہ بھی محاورہ استعمال میں لایا جاتا ہے اردو میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور پھر نمبر 20 پر ہے نامش کلاں و دہش ویراں۔ کلان کہتے ہیں بڑے کو، اور ویران کہتے ہیں اجاڑ کو، دہش کہتے ہیں اس کا گاؤں، دہ کہتے ہیں گاؤں کو، اور دہ دس کو بھی کہتے ہیں۔ تو دہش اس کا گاؤں اور نامش اس کا نام۔ نامش کلان یعنی اس کا نام بڑا، و دہش ویران، اور اس کا گاؤں جو ہے وہ اجاڑ ہے، وہ بالکل ویران ہے۔ تو بڑا خوبصورت محاورہ ہے اردو کے اندر، جو اس کے بالکل ہم معنی ہے اور استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، کہ دکان تو بہت اونچی ہے اور بڑی اعلیٰ ہے، لیکن جو کھانا بنایا گیا ہے، جو پکوان بنایا گیا ہے وہ بالکل پھیکا اور بے مزہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی فارسی میں بالکل اسی کے ہم معنی جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، کہ نامش کلاں و دہش ویراں، کہ نام تو اس کا بہت بڑا تھا، لیکن اس کے نام پر اس نے پانی پھیر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا گراں جو ہے وہ بالکل اجاڑ ہے اور ویران ہے۔ تو نمبر 21 نقل را عقل باید، کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نقل بھی درست طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ باید بایستن سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے چاہنا یا چاہیے، کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اردو میں جو استعمال ہوتا ہے نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نمبر 22 پہ آپ دیکھیں گے ولی را ولی می شناسد۔ شناسد جو ہے وہ شناختن سے نکلا ہے، شناختن کے معنی ہے پہچاننا۔ ولی را ولی می شناسد، یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی ہی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے چور کو چور بھانپ لیتا ہے، جیسے نشہ کرنے والے کو نشوئی بھانپ لیتا ہے، جیسے لچے کو لچا جو ہے وہ فوراً بھانپ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے۔ تو ولی کو ولی پہچانتا ہے اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 23 ہر ملکیوں ہر رسمی، یعنی ہر ایک ملک کی اپنی اپنی رسم و ریت اور رواج ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس، اردو میں خوبصورت طریقے سے استعمال میں کیا گیا ہے کہ جیسا ملک ہوتا ہے ویسا ہی انسان کو اپنا حلیہ جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے، ویسا ہی بیس ہم کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یعنی ہر ایک ملک کے الگ الگ قواعد و قوانین ہوتے ہیں، تو انہی کے مطابق انسان کو ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جیسا ملک ہوتا ہے ویسا ہی بیس ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 24 پر آپ دیکھیں گے ہر کمالی را زوالی۔ ٹھیک ہے جی، کمالے نہیں پڑھیں گے چونکہ اب یہ متروک ہے، اور فارسی میں جدید فارسی میں کمالی پڑھا جائے گا۔ ہر کمالی را زوالی، یعنی ہر کمال کے بعد، ہر بلندی کے بعد، را زوالی اس کے بعد تنزلی یا زوال آتا ہے، یعنی کوئی چیز جب کمال تک پہنچ جاتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی تنزلی یا اس کی گراوٹ یا اس کی پستی شروع ہوتی ہے۔ تو اسی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو
یعنی ہر ایک چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ حکمہ کا یہ قول ہے کہ ہر ایک چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جب کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو پھر جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر واپس وہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر ہی واپس آتی ہے۔ تو اسی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے اردو میں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یعنی کہ یہ دنیا صرف 4 دن کی جگمگ اور یہ روشنی ہے، اور یہ خوبصورتی دنیا کی صرف 4 دن کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے لوٹ کر وہیں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اندھیری رات قبر میں، ٹھیک ہے۔ تو ہر روز عید نیست کہ حلوہ خورد کسی، ہر روز عید نیست یعنی ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا ہے کہ حلوہ خورد کسی، کہ کوئی حلوہ کھاتا رہے، روزانہ حلوہ کھاتا رہے۔ تو اس کا اردو میں بالکل ہم معنی ہے ہر روز حلوہ کھانے کو نہیں ملتا ہے، یعنی ہر روز عید نہیں ہوتی ہے، لہٰذا روز روز حلوہ کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہے اقتباسات کا، تو ان کو میں نے حذف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا لیسن نمبر 13 کے سلسلے میں کہ ان محاوروں میں سے آج تک کوئی نہ، ان اقتباسات میں سے آج تک کوئی بھی اس سے پہلے آپ کے امتحانات میں نہیں آیا ہے۔ آپ اٹھا کے پیپر دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ان پیراگراف میں سے کبھی بھی امتحان میں آپ کے لیے نہیں آیا ہے۔ پڑھنا چاہیں آپ تو آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن زیادہ آپ کو ان پیراگراف میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کو نثر کے ہم نے جو جملے کروائے ہیں، یا جو سنٹنسز، یا جو سوالات و جوابات، یا جو خالی جگہیں آپ کو کروائی گئی ہیں، انہی کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہمارا یہ نثر کا آخری سبق تھا، تو اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ مکمل تبھی ہوگا، یہ میری طرف سے مکمل ہوا ہے، آپ کی طرف سے تبھی ہوگا جب آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے اور اپنے آپ کو امتحان کے لیے بالکل آپ پریپیئر کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔